شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے باہم اشتراک و تعاون سے ڈاکٹر زبیر انصاری اور ڈاکٹر منصور حسن خان صاحبان نے ردیفی مشاعرے کا انعقاد سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں حسب روایت صادق کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، یہ سلسلہ اس اعتبار سے بہت مفید ہے کہ لکھنؤ پہ الزام تھا کہ وہ کنگھی چوٹی ہجر و وصال کے دائروں سے نہیں نکلتے، لیکن جب شورا کے سامنے عنوانات آئے جگنو، خوشبو، آفتاب و مہتاب، ماں باپ، ظلم و جب، تو انہوں نے دائروں سے نکل کر وہ کچھ کہا کہ اردو شاعری پر عائد ہونے والے تمام الزامات کی از خود تردید ہو گئی۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ ابراہیم علوی صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے ایک ٹکٹ میں 2 شو دیکھے ہیں، یعنی کہ وہ صدارت فرما کے آئے اور صدارت یہاں بھی کرنا ہے۔ یہ ہم لوگ اس لیے طاقت ملی کہ اردو اکیڈمی کا ایک پروگرام ہوا، مستقل 7 گھنٹوں تک وہاں احمد ابراہیم علوی صاحب وضو کیے بیٹھے رہے، نماز پڑھتے رہے، لوگوں کو ترغیب دیتے رہے اور تھکے بالکل نہیں بلکہ لوگوں کو جگا دیا اور کہا کہ ان کی آخری منزل تک متحرک رہنا چاہیے۔ اسی تحریک کو ترغیب کے لیے احمد ابراہیم علوی صاحب کی صدارت یا سربراہی ہم لوگوں نے طے کر رکھی ہے۔ آج بھی ان کی صدارت ہے، آپ لوگ اتفاق کیجیے اور ان کی حق تعلیم نہیں۔ جناب زبیر انصاری صاحب پچھلی بار جشن فاروق الجادب میں تشریف نہیں لا پائے تھے، جالون گئے تھے، وہاں سے آنے میں راستے میں جگہ جگہ دقتیں تھیں۔ رات کے قریب 8:30 بجے وہ لکھنؤ پہنچے، وہی وقت ہمارے پروگرام کے اختتام کا تھا، لیکن یہ کہ روحانی طور پہ وہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ کالپی کے ہیں اور کالپی بزرگوں کا گڑھ ہے، یعنی وہ سرزمین بزرگوں کی ہے۔ ہر مہینے یہاں کوئی نہ کوئی بینر لگایا جاتا ہے، اس کی وجہ ڈاکٹر منصور خان یا ہم نہیں ہیں یا حیدر علوی ہیں، یہ اس کی وجہ زبیر انصاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ اجندہ رہتے ہیں اور یہ ہم لوگوں کو ہر کام کرنے کے لیے بینر غائب کروا دیتے ہیں۔ جناب پپو کشمیری صاحب، تو اس سے پہلے کہ میں منور جعفری صاحب کو رحمت دوں، اور آج دیکھیے شمیم قدوائی صاحب کی تشریف لے آئے، ہماری مسجد کے متولی ہیں اور مسجد کا جو نظام اچھا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تکبیر یہ کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں باقاعدہ، یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ توفیق صحیح ملتی ہے، ورنہ لوگ میخانے جاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو اپنا میخانہ تھا وہاں کا متولی بنا دیا، یعنی ہم لوگ جاتے ہیں، یہ ساتھی ہیں اور ہم لوگ پیاسے ہیں، جا کے وہاں شراب معرفت پیتے ہیں۔ رحمت رسول صاحب تشریف لے آئے، راغفر شہدہ صدیقی صاحب، ڈاکٹر منصور خان صاحب، اچھی خبر یہ کہ ڈاکٹر ناظم بریلوی صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا جب تک میں باقاعدہ ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گا اس وقت تک شاعری میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ ڈاکٹروں کا بڑا معاملہ ہے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب 50 سال مضامین لکھے ہیں، رضوان فاروقی 200 برس سے مضامین لکھے ہیں، لیکن اخبارات کے جو لوگ ہوتے ہیں، اخبارات کے اور رسائل کے، جرائد کے، یہ کسی ڈاکٹر انجینئر کو یہ سوچ کے آئے ان کے پاس تمغہ بھی ہے، کھلجڑی بھی ہے، مال بھی ملے گا، حالانکہ مال نہیں ملتا ہے۔ جو مرغی جتنی موٹی ہوتی ہے انڈا اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ بھائی ڈاکٹر میرا ساحل جو ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر تھے وہ کام کرتے رہے، لیکن ڈاکٹر ناظم بریلوی بھی کام کریں گے، ڈاکٹر عتیق فاروقی بھی کہیں محفل کریں گے، اس کی امید آپ کم رکھیے۔ اس کے لیے اللہ نے ڈاکٹر منصور کو پیدا کر دیا کیونکہ یہ منصور ہے، تو ان کے نام کی صفت ہے کہ اگر داغ میں بھی چڑھنا پڑ جائے تو یہ بے خوف اسلام کے لیے چلے جائیں گے، اس لیے ہم نے ان کو ادب کا متولی ان کو بنایا۔ جہاں شمیم صاحب مذہب کے متولی ہیں، ویسے ادب کے متولی ڈاکٹر منصور خان صاحب ہیں۔ رحمت رسول صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ یہ بھی بڑے مشاعروں کی طرف دیکھنے لگے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے، تو ان کو میں نے اس ضرورت اور خواہش کے دائرے کو توڑا کیسے جائے، تو میں نے ایک حرکت کی۔ ان کی ایک غزل ہے، وہ غزل کی بنا جناب جمیل احمد جمیل ہیں، جمیل احمد جمیل آپ جانتے ہیں جتنے موٹے ہیں اتنے ان کا دماغ بھی ماشاءاللہ توانا ہے، تو انہوں نے غزل کہی کہ ابھی غزل کا جنازہ اٹھا کے آئے ہو، تھکے ہیں لفظوں کے بازو اور بھی غزل نہ کہو۔ اس غزل کے ان کو خوب داد و تحسین سے نوازا گیا، لیکن جب ان کی گردن سخت سے اکڑنے لگی تو رحمت رسول صاحب نے اپنی گردن کو جھگڑا اور کہا کہ جھڑکتے ہوئے کہ لکھنؤ والے آسانی سے علی گڑھ یا ادھر ادھر والوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ منفی رویہ ہے، ہم لوگ مثبت فکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ ادب کے چراغ جلاتے ہیں، ہم یہ کیسے پابندی لگا دیں کہ غزل نہ کہی جائے، لہٰذا انہوں نے غزل کہی، اس میں بہت زیادہ شعر ہیں، یعنی 2 شاعروں کا کام دے سکتا ہے۔ میں نے کب تک ان سے رابطہ کیا کہ اس میں 2 شعر آپ نے مطلوب کر دیے ہوں، مجھ کو دے دیجیے، لیکن وہ شاعر کیا جو اپنے بچوں کو دے دے کسی کو،
تو اپنے بچوں کو انہوں نے اپنے پھیلے میں رکھا، آج ہمارے درمیان ہیں. تو حرکت ہماری کامیاب رہی. جب میں نے ان کی ردیف جاری کر دی غزل کہی جائے تو انہوں نے کہا یہ حرکت ہو رہی ہے، ہماری ردیف کو پامال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لہٰذا ہم دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ آخر شاعر کتنے جاگ رہے ہیں، کتنے تازہ دم ہیں، کچھ کہہ بھی پا رہے ہیں یا مریض ابھی تک سفر ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے. کم از کم ان سے تحریک ملی اور میں نے ایک طریقے کا ان کو خراج پیش کیا. لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں، میں نے زندگی میں خراج پیش کیا کہ دیکھیے آپ کی غزل پہ اور آپ کی ردیف پہ لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے ان کو فاروق جاجب صاحب کے بغل میں بیٹھانا ہے، دونوں استاد شاعر. تو رحمت رسول صاحب نے شعر کہے وہ مجھے کئی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اندھیرا علم کی راہوں سے آ رہا ہے سنو، اندھیرا علم کی راہوں سے آ رہا ہے سنو، حیدروں چراغوں کی مدھم غزل کہی جائے. یا اسی میں انہوں نے یہ بھی ہے کہ ان کا مصرع بہت اچھا ہے کہ جب الجھے فکر کا ریشم غزل کہی جائے. اب اس غزل میں کیا کچھ ہے، اگر میں سب پڑھ دوں گا تو لوگ سمجھیں ممکن انہی کا ہے، دونوں مل بانٹ کے کھا کما رہے ہیں. تو وہ غزل ان کو پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے کہا وہ آپ کو پڑھنا ہے. نصیر احمد نصیر تو ان کے پر جل گئے، کہنے لگے یار اتنا بالاخط شاعر جس ردیف پہ کہہ چکا ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں. میں آج کل انجمنوں کلام دے رہا ہوں، انہوں نے انجمنوں کلام دیا اور ہماری جو آج کی محفل ہے اس کو انہوں نے اپنے کلام سے محروم رکھا. غلط ہے، آپ ان سے نپٹیے، جرمانہ ان پہ لگائیے 2000 روپے تاکہ آئندہ غزل کہیں. دو پڑھیں گے، ہر شاعر ہے دیکھیے شاعر نے کروٹ لی اور غزل کہہ لی انہوں نے. تو صدارت محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب کی، سرپرست ہیں محمد فاروق جاجب صاحب، مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب رحمت رسول صاحب اور ڈاکٹر عطیق فاروقی صاحب. یہ تمام قدر شخصیات ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل مت سمجھیے کہ جو لوگ سامنے ہیں وہ خدا خاصہ کمزور ہیں، بلکہ یہ سب اسی صف کے بزرگ ہیں. جیسے ہی ایمان کا دیا خارج ہو، کوئی جائز اس کو ضرورت ہو ادھر ادھر جانے کی، ویسے ہی نصیر احمد نصیر یا پپلو لکھنوی یا جناب حیدر علی یا ناظم بریلوی یا فیضان خان یا قبلہ شہزاد صدیقی یا منصور خان صاحب باقاعدہ آ کے نماز پڑھا سکتے ہیں. ہم سب لوگ پیدائش سے لے کے مرنے تک کا ٹھیکہ لیتے ہیں. جیسے ہی کوئی امام ٹیڑھا میڑا پڑھتا ہے تو میں خود بھی نماز پڑھا دیتا ہوں بغیر کسی فیس کے. اور لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ پینٹ شرٹ میں کیسا شخص ہے جو قرآن بھی پڑھ لیتا ہے. کیونکہ تصور یہ ہے کہ اچھا قرآن پڑھنے کے لیے بڑی داڑھی، بڑی ٹوپی، اونچا پاجامہ، لمبا کرتا، یہ ساری علامتیں ہیں. لیکن جب کبھی عطیق فاروقی صاحب کھڑے ہو کلام پاک پڑھیں گے تو لوگ حیران ہوئے. یا جن سے ہم امید کرتے تھے سائنس کے جغرافیہ ان سب کی بات کریں گے، یہ بھی کلام پاک اچھا پڑھ لیتے ہیں. جب احمد ابراہیم ملوی ہادی برحق پہ تقریر کرتے ہیں تب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ صحافت کا دائرہ توڑ کے ہادی برحق کو ایسی تقریر کر رہے ہیں جو مولویوں کی بس کی نہیں ہے. اور ایک تقریر ایسی انہوں نے یہاں کی تھی، ہم لوگوں نے سیاست سرکار کو محفل آراستہ کی تھی، اس میں احمد ابراہیم ملوی صاحب نے صدارت کی اور بہت ہی جامع اور مفصل وہ گفتگو کی جو عام طور سے ہمارے علماء کرام نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے داڑھی بھی ہو ٹائی بھی ہو، تب سنگم ہوگا تبھی کام ہوگا. فیضان خان بھول رہے ہیں کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہوا. فیضان نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جس عمر میں لوگوں کی دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ پکچر دیکھیں، لولو مال جائیں، جوجو بن جائیں، اس عمر میں انہوں نے یہ طے کر رکھا کہ ادب کی نشستیں جو ہیں جو قریہ قریہ بستی بستی ہو رہی ہیں، جن تک ہمارا ای TV اور سہارا اور بڑے بڑے چینلز نہیں پہنچتے ہیں، ہم وہ تمام کچھ اپنے چینل کے ذریعے دور تک پہنچائیں گے. تو اس لیے ان کو بھی ہم بہت ہی کہنا چاہیے محبت سے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں سب سے پہلے اپنا کلام پیش کروں. سوال ہی نہیں ہر پل غزل کہی جائے، سوال ہی نہیں سوال ہی نہیں ہر پل غزل کہی جائے، بھلا کہاں سے مسلسل کہی جائے. سوال ہی نہیں سوال ہی نہیں ہر پل غزل کہی جائے، بھلا کہاں سے مسلسل غزل کہی جائے. شعر حاضر کرتا ہوں. یہ سوچتے ہوئے ایک عمر ہو گئی میری،
یہ سوچتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے ایک عمر ہو گئی میری، کبھی تو کوئی مکمل غزل کہیں جائے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے ایک عمر ہو گئی میری، کبھی تو کوئی مکمل غزل کہیں جائے۔ بہت شکریہ۔ جہاں ادا ہوا تیغوں کے سائے میں سجدہ، جہاں ادا ہوا جہاں ادا ہوا تیغوں کے سائے میں سجدہ، وہ لا کے ذہن میں کربل غزل کہیں جائے۔ جہاں ادا ہوا تیغوں کے سائے میں سجدہ، وہ لا کے ذہن میں کربل غزل کہیں جائے۔ یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں۔ خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں، خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں، بچھا کے کانٹوں پہ محمل کہیں جائے۔ خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں، بچھا کے کانٹوں پہ محمل غزل کہیں جائے۔ خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں، بچھا کے کانٹوں پہ محمل غزل کہیں جائے۔ تجھے ہے فکر بچانا ہے غرق ہونے سے، تجھے ہے فکر بچانا ہے غرق ہونے سے، تجھے ہے فکر بچانا ہے غرق ہونے سے، کہ ختم جب ہو یہ جل تھل غزل کہیں جائے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا بتاؤں پلٹ کل نہیں آیا، کبھی جو سوچ لیا کل غزل کہیں جائے۔ بہت شکریہ۔ میں کیا بتاؤں پلٹ کر ہی کل نہیں آیا، کبھی جو سوچ لیا کل غزل کہیں جائے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر منصور صاحب کا موبائل ہاتھ میں آ رہا تھا، آپ بیٹھے رہیے، ورنہ میں دوسری غزل انہیں کی لگا دیتا۔ شعر اور ہیں۔
احمد بھائی کی ردیف شعر کہنا آسان تھوڑی ہے. یہ تم کے سامنے یہ تم کے سامنے آ کر بنا دی بات میری کہ جستجو تھی مفصل غزل کہیں جائے. یہ جستجو تھی مفصل غزل کہیں جائے. ہمارے دور کے شاعر بھی خوب شاعر ہیں. ہمارے دور کے شاعر بھی خوب شاعر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ محمل غزل کہیں جائے. ہمارے دور کے شاعر بھی خوب شاعر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ محمل غزل کہیں جائے. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. ہو لفظیات بھی فن بھی ہو اور نگارش بھی. ہو لفظیات بھی فن بھی ہو اور نگارش بھی. میں چاہتا ہوں مدلل غزل کہیں جائے. ہو لفظیات بھی فن بھی ہو اور نگارش بھی. ہو لفظیات بھی فن بھی ہو اور نگارش بھی. میں چاہتا ہوں مدلل غزل کہیں جائے. مقطع بھی سماعت فرما لیجیے. نئے زمانے کے رضوان نئے تقاضے ہیں. نئے زمانے کے رضوان تقاضے ہیں. جدید دور ہے سوشل غزل کہیں جائے. جدید دور ہے سوشل غزل کہیں جائے. پیش کرتا ہوں. خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں. خدا کرے نہ کسی کے بھی پاؤں زخمی ہوں. بچھا کے کانٹوں پہ مخمل غزل کہیں جائے. بہت میں نے وقت برباد کیا آپ لوگوں کا. اور سوتاب سے پڑھا تو ٹائم بھی لگا. داد مل گئی تو اور آدمی چیخنے لگتا ہے. یہ سب ہوتا ہے، شاعروں کی بیماری ہے. ذرا جو داد دی جائے تو بچوں کو ذرا مچل جاتا ہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.